محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے، یہ روایت بہت کمزور ہے. سفیان ثوری مدلس ہے، عن سے روایت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی عن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو. تو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے کس سے سنی. میں نے کہا حضرت سفیان ثوری یہ دوسرے درجے کے مدلس ہیں، اور جو دوسرے درجے کے ہوں ان کی عن والی روایت ایکسپٹ کی جاتی ہے. اس پر میں تحقیقی اور الزامی دونوں جواب دوں گا. عبداللہ ابن مبارک کا قول جامع ترمذی میں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اسے امام زہری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت نہیں ہے. تھوڑا اعتراض یہ کہ جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی یہ ترک رفع الیدین والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. حوالہ اس کا ترمذی 256 کے تحت دیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جس حدیث پہ جرح کر رہے ہیں اس حدیث کا متن ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا متن ہے الا اسلیکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان کا متن مختلف ہے، یہ میری حدیث پہ جرح نہیں ہو رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیو، اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ نماز پجگانہ میں رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا منسوخ ہے. اس پر اہل سنت والجماعت کے پاس کثیر دلائل موجود ہیں. مثلا مولانا عبدالغفار زابی صاحب نے جز ترک رفع یدین کتاب لکھی جس میں تقریباً 814 احادیث مبارکہ ترک رفع یدین پر نقل کی ہیں. ان تمام مضبوط ترین دلائل میں سے میں صرف ایک دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس دلیل پر جو ہمارے فرقین مخالف اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام ترمذی اور امام نسائی نے باقاعدہ باب باندھا کہ رفع یدین کرنے کا باب، پھر بخاری و مسلم جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں رفع یدین کرنے کی وہ نقل کر دی. پھر امام ترمذی نے باب باندھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت صرف رفع یدین کرنے کا باب. امام نسائی نے باب باندھا ترک ظالم، یعنی رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہ کرنے کا باب. اس میں عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث مبارکہ نقل کرتی کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اسلیکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا اول مرۃ. کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقہ نہ بتاؤں؟ فصلی، وہ کھڑے ہوئے نماز طریقہ بتانے کے لیے صرف نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر دوبارہ نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اب یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بخاری اور مسلم کی رفع یدین کرنے والی حدیثیں منسوخ ہیں. کس طرح؟ دیکھیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، امام نبوی نے ایک اصول بیان کیا کہ محدثین پہلے وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جو منسوخ ہوں، پھر وہ نقل کرتے ہیں جو ناسخ ہوں. اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے امام نسائی اور امام ترمذی نے پہلے باب باندھا سجدوں کے اندر رفع یدین کرنے کا باب، پھر حدیث مبارکہ نقل کی. پھر باب باندھا سجدوں میں رفع یدین کے نفی کا کہ سجدوں میں رفع یدین نہ کرنے کا باب، پھر وہ حدیثیں نقل کی جن میں سجدوں کی نفی تھی. اسی طرح امام نسائی امام ترمذی نے پہلے باب باندھا رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے کا باب، بخاری مسلم کی حدیثیں مبارکہ نقل کی. پھر باب باندھا ترک ذالک امام نسائی نے کہ اب چھوڑ دینے کا باب، پھر عبداللہ بن مسعود کی حدیث مبارکہ لے آئے. تو ثابت ہوتا ہے رفع یدین پہلے ہوتا تھا پھر منسوخ ہو گیا، جس اصول پر امام نسائی اور امام ترمذی نے عمل کیا ہے. یہ ہماری ایک مضبوط ترین دلیل تھی بہت سارے دلائل میں سے. اب اس حدیث پر سب سے پہلے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے خود کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی ایک محدث ہیں، امام ترمذی خود فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کے علاوہ میں 50 حوالے پیش کر سکتا ہوں محدثین سے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. لیکن اس وقت میں صرف 2 حوالے دے رہا ہوں، وہ بھی اہل حدیث کے گھر سے. علامہ شاکر اہل حدیث کے جید عالم دین ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کو شرح ترمذی جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 43 پہ مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے جید عالم دین اور محدث اور امام اعظم جناب علامہ ناصر الدین البانی صاحب، جن کو اہل حدیث امام اعظم کہتے ہیں، وہ احادیث پر حکم لگاتے ہیں۔ انہوں نے ترمذی حدیث نمبر 257 پر حکم لگایا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ شرح مشکات میں آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب یہ ثابت ہو گیا تمہارے گھر سے حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، پھر یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اس حدیث میں حضرت سفیان ثوری ہیں جو ہن سے روایت کرتے ہیں، اور محدثین کا یہ اصول ہے جب راوی ہن سے روایت کرے اور سماع کی تصریح موجود نہ ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت سفیان ثوری یہ دوسرے درجے کے مدلس ہیں، اور جو دوسرے درجے کے ہوں ان کی ہن والی روایت ایکسپٹ کی جاتی ہے۔ اس پر میں تحقیقی اور الزامی دونوں جواب دوں گا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر اس وقت تحریر علوم حدیث ہے، اس میں یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے مدلسین کا دوسرا طبقہ۔ اس میں لکھا ہے جن کے بارے میں ائمہ نے تدلیس کا اہتمام بیان کیا ہے اور ان کی حدیثوں کو صحیح میں ذکر کیا ہے، ان کی امامت کی وجہ سے اور ان کی بیان کردہ احادیث میں قلت تدلیس کی وجہ سے، جیسا کہ سفیان بن سعید الثوری یا وہ راوی صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں جیسا کہ سفیان بن عوینہ۔ اسی طرح جامع و تأثیر صفحہ نمبر 113 پر نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری درجہ ثانیہ کے مدلس ہیں اور اس درجے کے مدلس کی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوتی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ سفیان ثوری کی تدلیس بہت کم ہے۔ اسی طرح طبقات المدلسین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تدلیس کے اعتبار سے محدثین نے مختلف طبقات بنائے ہیں۔ بعض طبقات کی روایت کو صحت حدیث کے منافی اور جبکہ دوسروں کے روایت قبول کیا ہے۔ پھر چند محدثین کے نام لیے ہیں جنہوں نے حضرت سفیان ثوری کو دوسرے درجے میں شمار کیا ہے، اور جو راوی دوسرے درجے میں ہو تو وہ اس کی روایت قبول کی جائیں گی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں بھی سفیان ثوری کی ہن والی روایت موجود ہے۔ لیکن کیونکہ محدثین کا اصول ہے اگر وہ دوسرے درجے کا ہو، اگرچہ وہ سماع کی تصریح نہ کرے، اس کی روایت تب بھی ایکسپٹ کی جائے گی، جس طرح میں نے تحقیقی جواب دے دیا۔ اب الزامی جواب تمہارے گھر سے دوں گا، اہل حدیث کے گھر سے۔ یہ اہل حدیث کا عالم سید محب اللہ شاہ راشدی صاحب مقالات راشدی میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا قول نقل کیا کہ سفیان ثوری کی تدلیس بہت قلیل و نادر ہے۔ پھر حجت قائم کرنے کے لیے کہا کہ اگر ایسے قلیل تدلیس اور امیر المومنین کے منع عن والی روایت بھی غیر مقبول ہوگی تو پھر کس کی مقبول ہوگی؟ یہ دوسرا حوالہ اہل حدیث کے گھر سے، اہل حدیث کے امتیازی مسائل، صفحہ نمبر 34۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری اول درجے کے مدلسین میں سے ہیں اور باقاعدہ محدثین نے ان کی تدلیس مقبول ہوگی اگرچہ سماع کی تصریح نہ ہو، اگرچہ سماع کی تصریح نہ ہو۔ اور حوالہ دیا ہے طبقات المدلسین ابن حجر صفحہ نمبر 32۔ آپ دیکھیں اہل حدیث نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ سفیان ثوری اول یا دوسرے درجے کے مدلس ہیں، اور ان کی ہن والی روایت بھی ایکسپٹ کی جائے گی اگرچہ سماع کی تصریح نہ کریں۔ اس میں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں حضرت سفیان ثوری کی ہن والی روایت۔ مثلا میں مثال دے کر ثابت کرتا ہوں، یہ مسلم شریف حدیث نمبر 698 ہے۔ اس میں حضرت وکی سے حضرت سفیان ہن سے روایت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مسلم شریف کی حدیث ضعیف ہے؟ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں جامع ترمذی حدیث نمبر 257، اس میں بھی ہے وکیون ہن سفیان، اور جو مسلم شریف کی حدیث ہے 698، اس میں بھی ہے وکیون ہن سفیان۔ تو کیا مسلم کی یہ حدیث ضعیف ہے؟ نہیں، صحیح ہے۔ جس طرح مسلم کی یہ روایت صحیح ہے، اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 257 بھی مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ جس طرح اہل حدیث عالم علامہ شاکر صاحب
جہاں شرح ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 43، اسی طرح شرح مشکات میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے کہا یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ وہ کس طرح صحیح ہے؟ میں نے پروف لگا آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ نے سفیان ثوری پر حکم لایا تھا یہ تدلیس کرتا ہے اور یہ مدلس ہے، جبکہ یہ دوسرے درجے کا ہے۔ اگر یہ دوسرے درجے کا ہے تو اس کی تدلیس مقبول ہوگی، مضر نہیں ہے۔ حوالہ آپ حضرات سامنے۔ میں ایک اور اعتراض یہ کہ جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی یہ ترک رفع یدین والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ حوالہ اس کا ترمذی 256 کے تحت دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جس حدیث پہ جرح کر رہے ہیں اس حدیث کا متن ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا متن ہے الا اسلیکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان کا متن مختلف ہے، یہ میری حدیث پہ جرح نہیں ہو رہی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عبداللہ بن مبارک سے خود ثابت ہے کہ وہ ترک رفع یدین والی حدیث نقل کرتے ہیں اس متن کے ساتھ الا اسلیکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن مبارک خود موجود ہے، لہٰذا تمہارا یہ اشکال باطل ہے۔ نمبر 3، عبداللہ بن مبارک سے ان کا قدیم شاگرد یہ نقل کر رہا ہے، جو جرح نقل کر رہا ہے یہ ان کا قدیم شاگرد ہے، اور جو ان کا نیا شاگرد ہے، جدید شاگرد ہے، وہ ان سے ترک رفع یدین والی حدیث نقل کر رہا ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے۔ تو لہذا تمہارا اعتراض باطل ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک نے یہ جرح کی، یہ جرح کوئی بھی مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر کوئی شخص پھر بھی بضد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، عبداللہ بن مسعود والی جو سنت نسائی اور جامعہ ترمذی میں، پھر میں حق رکھتا ہوں تمہاری بخاری اور مسلم کی حدیث کو ضعیف کہوں، رفع یدین والیوں کو۔ کیوں؟ یہ جب حدیث میں نے ثابت کر دیا مسلم کی شرط پر صحیح ہے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو یہ ضعیف ہے؟ تمہارے باطل اعتراض سے میں نے جواب بھی دے دیا، لہٰذا اصول محدثین اور تمہارے گھر سے میں نے ثابت کر دیا یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔